بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الزکوٰۃ من الاسلام، باب ہے زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے۔ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں اس کے سوا نہیں حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں، حنفاء، ایک طرف ہونے والے، ویقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیمہ، اور یہی مضبوط ملت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ کی بندگی کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہو، اور اس کی قبولیت کی دو شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور عبادت میں جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ ویسے تو علماء نے بہت سی شرائط ذکر کی عبادت کی قبولیت کی۔ بنیادی دو شرطیں ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا ہو، لوگوں کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہو، یہ عبادت کی قبولیت کی شرائط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بھی عبادات کا تذکرہ کیا، اور چونکہ عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک عبادت ہوتی ہے مالی عبادت اور ایک بدنی عبادت۔ پہلے جن عبادتوں کا تذکرہ کیا وہ بدنی عبادتیں تھیں، تو یہ جو باب ذکر کیا کہ زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے، یہ مالی عبادت ہے، کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے۔ امام بخاری نے حدیث ذکر کی، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک بن انس عن امه ابی سہیل بن مالک عن ابیہ انه سمع طلحة بن عبید اللہ یقول جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سائر الرأس، اس کے بال پراگندہ تھے، یسمع دوی صوتہ، اس کی آواز کی گنگناہٹ سنائی دیتی تھی، ولا یفقہ ما یقول، اور جو وہ کہہ رہا تھا اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کر رہا تھا، گنگناہٹ سمجھ آتی تھی، لیکن وہ باتیں کیا کر رہا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب ہوا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، اسلام یہ ہے کہ 5 نمازیں ایک دن اور ایک رات میں پڑھی جائیں۔ فقال هل علی غیرہا، تو اس آدمی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز بھی ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے مگر یہ کہ تو کوئی نفلی نماز پڑھ لے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی اسلام ہے۔ قال هل علی غیرہ، اس آدمی نے پوچھا کہ ان روزوں کے علاوہ کوئی اور روزے بھی ہیں؟ قال لا الا ان تطوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مگر یہ کہ تو کوئی نفلی روزے رکھے۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا۔ قال هل علی غیرہا،
اس آدمی نے پوچھا کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور مال بھی خرچ کرنا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا لا الا ان تتطوع، نہیں مگر یہ کہ تو کوئی نفلی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ قال، کہتے ہیں فأدبر الرجل وهو يقول، وہ آدمی پھرا اور جانے لگا اور وہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص، اللہ کی قسم ہے نہ میں ان کاموں سے زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ بولا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسلام میں 5 نمازوں کا تذکرہ کیا اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، روزوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں جن کا ہم نے شروع میں تفصیل سے پڑھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کا تذکرہ نہیں کیا، حج کا تذکرہ نہیں کیا، تو یہ ایک مختصر روایت ہے۔ امام بخاری نے جو اس سے بات ثابت کی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے اور اسلام زکوٰۃ کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی سب سے اچھی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دن رات میں صرف 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجئے، ہم جو سنتیں پڑھتے ہیں یا جنہیں نفل کا نام دے دیا جاتا ہے، یہ فرض نہیں ہوتی۔ آپ وطر کو بھی اپنے لیے فرض نہیں قرار دے سکتے، اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ وطر فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے۔ وطر نہ فرض ہوتا ہے نہ واجب ہوتا ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں، جو نماز کے بعد پڑھی، اذان کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں اور 17 رکعتیں پڑھیں گے تب جا کے نماز عشاء پوری ہوگی، یہ بات بھی بہت غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو 5 نمازوں کا تذکرہ کیا اور صحابی نے کیا کہا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم ہے میں ان نمازوں سے نہ زیادہ کروں گا کوئی کام اور نہ کم کروں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ بندہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے میرے ساتھ سچ بولا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں پڑھی ہیں یا جو نوافل پڑھے ہیں نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد، کوئی آدمی ان کو ہمیشہ کے لیے ہی ترک کر دے، ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، اور ان سنتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا ہو، تو یہ آدمی کسی حد تک گناہگار ہو سکتا ہے، کیونکہ جو آپ کی دائمی سنتیں تھیں اس نے ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ دیا۔ اب ایک آدمی ہمیشہ ہی وتر نہیں پڑھتا اور ایک آدمی ہمیشہ ہی فجر کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھتا، اور اس کا یہ ہے کہ میں ہمیشہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر ائمہ نے کہا ہے کہ یہ آدمی گناہگار ہو سکتا ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں ہمیشہ پڑھی، یہ ان کو اکثر پڑھتا ہے یا کبھی کبھار پڑھ لیتا ہے اور کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتا ہے، تو یہ آدمی گناہگار نہیں ہوتا، اس کو گناہگار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر دن اور رات میں صرف 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ نماز تہجد بھی فرض نہیں ہے، اشراق چاشت کی نماز بھی فرض نہیں ہے، البتہ جو عیدین کی نمازیں ہیں یہ ہمارے اوپر فرض ہیں، اور اس کا اللہ رب العالمین نے الگ سے حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ یہ دن رات کی نمازوں میں یہ نمازیں شامل نہیں ہیں، بلکہ یہ سالانہ نمازیں ہیں اور ان کو پڑھنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس کے علاوہ صلاۃ الاستسقاء ہے، بارش کو طلب کرنے کی ایک دعا نماز ہے، اور صلاۃ الحاجہ ہے، اور شکرانے کی نماز ہے، صلاۃ التوبہ ہے، اور کئی ساری نمازیں ہیں۔ یہ ساری وہ نمازیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض نہیں قرار دے دیا، بلکہ یہ ہمارے لیے نفل نماز ہے، اچھا ہے کہ ان کو پڑھا جائے۔
البتہ کسی آدمی نے کہا کہ صحابی نے کہہ دیا کہ میں کبھی نہیں پڑھوں گا نفل نماز اور میں سنتیں کبھی نہیں پڑھوں گا، تو کوئی آدمی ہم میں سے یہ کہہ دے کہ میں کبھی بھی سنتیں نہیں پڑھوں گا، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ فرضی نمازوں میں اگر قیامت کے دن کمی ہوگی تو اللہ نفلوں سے اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ تو اگر میری نمازوں میں کمی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں فجر کی جو نماز پڑھتا ہوں یا ظہر عصر کی نماز پڑھتا ہوں اس میں کمی رہ جاتی ہے، تو پھر آپ کے لیے سنتیں پڑھنا ضروری ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ میری نماز صحابی کی نماز جیسی ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھ لوں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر آپ بھلے سنتیں اور نوافل نہ پڑھیں۔ البتہ مجھے لگتا ہے کہ نماز میں کمی ہماری نمازوں میں رہ جاتی ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا یہ بہت کافی حد تک بہتر ہے۔ حدیث میں ایک جو قابل ذکر بات ہے، وہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، وہ سائل الرأس، اس کے بال پرا گندہ تھے، بال پرا گندہ تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینے کے لیے آیا۔ تو علماء نے اس سے یہ ذکر کیا ہے کہ علم کو سیکھنے کے جو آداب ہیں اس میں سادگی ایک بہت بڑا وصف ہے۔ سادگی، وہ آدمی جو آیا تھا اس کی سادگی کی دلیل ہے کہ پرا گندہ بال تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ رہا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، وہ نجد سے سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ تو سفر کر کے جو علم حاصل کرنا ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور علماء نے، صحابہ کرام نے، ہمارے سلف صالحین نے علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑے دور دراز کے سفر کیے ہیں۔ تو علم کی تڑپ کے لیے اور علم کی طلب کے لیے اگر آپ کو اپنے گھر سے کسی دور جگہ پہ جا کے علم سیکھنا پڑتا ہے اور بدلے میں آپ کو علم مل جاتا ہے تو یہ سفر بھی آپ کا عبادت ہوتی ہے۔ چہ جائے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں اور کسی سے علم حاصل ہی نہ کریں اور سفر ہی نہ کریں۔ ہمارے لیے تو بہت ساری سہولتیں مسجدوں میں بن گئیں، درس قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، تو اس کے لیے اگر سفر بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔